اللہ کی یاد سے غافل ہوں، دین سے بے نیاز ہو جائیں، تو آپ کی زندگی میں اطمینان نہیں ہوگا، پریشان ہوں گے، بدحال ہوں گے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو خوش نہیں رہے گا، وہ تنگ ہوگا، پریشان حال ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ دین اسلام میں مکمل داخلہ کیوں اور کیسے۔ دیکھیں، ایک بات تو یہ محسوس کریں کہ یہ بات ہمارے لیے کوئی قابل غور چیز ہے ہی نہیں۔ دین اسلام میں مکمل داخل ہو جائیں، ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے۔ یعنی ویسے ہی میں آپ کو سوچ کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں، آپ اس بات پر سوچیں۔ حالانکہ واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جو دین اسلام میں مکمل طور پہ داخل نہیں ہے وہ شیطان کی پیروی کر رہا ہے۔ بس مختصر بات ہے، اس میں کوئی تفسیری نکات نہیں ہے کہ میں کوئی دلائل ادھر ادھر سے دلائل آپ کے لیے تلاش کروں۔ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ اب شیطان کا نقش قدم کیا ہے؟ ہر بات مانتا تھا، وہ ایک حکم سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ کہ میری سمجھ میں تو یہ نہیں آ رہا، ہماری سمجھ میں اسلام نہیں آ رہا تو ہم اس پر عمل پورے داخلے کیا، ہم اسلام پر عمل کے لیے تیاری نہیں ہے۔ اسلام ہماری ضرورت ہی نہیں ہے، دین ہماری ضرورت نہیں ہے۔ ہماری ضرورت دنیا ہے جس کو ہم نے اختیار کر لیا ہے، مقصود بنا لیا ہے، محبوب اور مطلوب بنا لیا ہے۔ آج کا مسلمان طالب دنیا ہے۔ بس جب آپ دنیا کے طالب ہو گئے، پھر نہ آپ کو اللہ کی ضرورت ہے، نہ اللہ کی آپ کو ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جس نے رسول کی مخالفت کی اور مومنین کے راستے کے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کے خلاف چلا وہ، تو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جو اس طرف وہ پھر گیا میں اسے وہاں پھیر دوں گا، لیکن ٹھکانہ اس کا جہنم ہے۔ تو بہرحال میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مکمل داخلہ، اس بات پہ ابتدائی طور پہ سوچیں کہ اسلام میں مکمل داخلہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ تو آپ کو پتہ ہے، دنیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے، یعنی دنیا۔ تو ہم دنیا کے فتنے میں پڑ چکے ہیں، دنیا کو ہم نے مدعا زندگی کا بنا لیا ہے اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک بات جو عام طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ گلی کا خاکروب ہے یا ملک کا وزیر اعظم ہے اور اس کے مابین جتنی بھی کیٹیگریز ہے، سب دنیا کے لیے زندگی اور دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اسلام، قرآن، نبی کا طریقہ ہمارے لیے غیر اہم ہے۔ انکار نہیں کرتے، لیکن اہمیت نہیں ہے۔ دین اسلام میں مکمل داخلہ حکم ہے اللہ کا، ورنہ آپ شیطان کے پیروکار ہیں۔ قرآن کی آیت ہے، میرے الفاظ نہیں ہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ تو دیکھیں، یہ اس بات کو ذرا نوٹ کریں، نتائج کے حساب سے، یعنی یہ بہت زیادہ یہ بات اہمیت کی حامل ہے۔ اگر دین اسلام کی
آپ کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے اگر آپ کے لیے، تو پھر آپ کی دنیا اور آخرت اچھی نہیں گزرے گی. دنیا میں ایک پریشان کن زندگی آپ گزاریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ پالیسی ہے، بلکہ ایک قدرتی بات ہے. میں کہوں گرم پانی پئیں تو آپ کا منہ گرم ہوگا، ٹھنڈا پانی پئیں تو ٹھنڈ محسوس ہوگی. اللہ کی یاد سے غافل ہوں، دین سے بے نیاز ہو جائیں تو آپ کی زندگی میں اطمینان نہیں ہوگا، پریشان ہوں گے، بدحال ہوں گے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو خوش نہیں رہے گا، وہ تنگ ہوگا، پریشان حال ہوگا. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ مکمل داخلے کو تو ہم غیر ضروری سمجھتے ہیں، بلکہ پورے قرآن کو ہی، یعنی دین سے ہم پھر چکے ہیں اور دین کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. یہ آج کی بات نہیں، صدیوں سے ہے. یہ قرآن آپ دیکھ لیں اپنی تاریخ، یہ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، بس ایک رسم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا تم پر کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط ہوگا. مساجد آباد ہوں گی لیکن ہدایت نہیں ہوگی اس میں. آج دیکھ لیں، شاندار مساجد ہیں لیکن ہدایت نہیں ہے. تنخواہ دار امام ہے، نماز پڑھا کہ یہ جا وہ جا، کوئی نہ اس کے پاس آتا ہے نہ اس کے پاس آتے ہیں. مقتدی اور امام کا تو کوئی رابطہ ہی نہیں ہے. امام تو بس وہ 2 رکعت کا امام ہے. اور اس دور کے علماء، حضور فرماتے ہیں کہ آسمان کی چھت کے تلے اس دور کے شریر ترین مخلوق، اس دور کے علماء ہوں گے. فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور ان میں واپس لوٹے گا. تو دیکھیں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، دین اسلام میں مکمل داخلہ کیوں؟ دیکھیں ایک بات اس کو ذرا نوٹ کر لیں، میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. کیوں کا میں جواب دے. یہ واحد راستہ ہے اللہ کا، لیکن اللہ اگر آپ کی منزل نہیں ہے تو دین کی آپ کے لیے ضرورت محسوس نہیں ہوگی. آپ دیکھ لیں، ہمارے لیے دین یا دین پر عمل کوئی اہمیت نہیں رکھتا، بچہ ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو. دین بس ایک سنی سنائی بات ہے، دین اسلام اور بس جو بھی ہے یہ سنی سنائی باتیں ہیں اور روایات ہیں. کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بس ایک روایت بن کے رہ گیا ہے اور اس کی حقیقت نہیں ہے. تو بہرحال مکمل داخلہ کیونکہ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ آپ اگر دین کو قبول نہیں کریں گے تو آپ بے راہ روی کا شکار ہو جائیں گے. دین کیا ہے؟ اللہ کی مرضی. اللہ کی مرضی کی اگر آپ کے نزدیک اہمیت نہیں ہے، دیکھیں قرآن ہمیں اللہ کا حکم بتاتا ہے نا، اللہ کا راستہ بتاتا ہے. تو اگر اللہ کی مرضی کی آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے تو آپ بے دین ہے تو آپ دنیا دار ہیں، آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے اور اہم جو ہے آپ کے لیے دنیا کی زندگی ہے. آپ دیکھ لیں، اپنی سوچوں کو دیکھ لیں اور اپنے اوپر اپنا احتساب کریں. ہماری تمام سوچیں، تمام خوشیاں، تمام پریشانیاں اور تمام منصوبے، تمام توقعات، امیدیں ساری دنیا کی ہیں. آخرت، قبر، دوبارہ زندگی، حشر، جنت، دوزخ، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ صرف ظاہر کا ہے. ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ظاہر ہی ہماری زندگی کا مدعا ہے. اور اسلام، دیکھیں دین اسلام آپ خود دیکھیں، اللہ کا حکم ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا. دین اسلام تو اللہ کا حکم ہے نا، ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا، نہ انفرادی زندگی میں، نہ اجتماعی کسی بھی سطح پر. میاں بیوی رہ رہے ہیں گھر میں، اللہ کے حکم سے بے نیاز ہے. یا آپ محلے میں جو بھی ہے یا جو بھی ہو رہا ہے، دفتروں میں جو کچھ ہو رہا ہے یا کاروبار میں جو کچھ ہو رہا ہے، دین اسلام کی بس باتیں ہیں اور رسم ہے ایک، بس. تو دین اسلام میں مکمل داخلہ، اب یہ تو دیکھیں، آج میں نے اللہ کی عطا سے آپ کو بتایا کہ اگر آپ دین اسلام میں مکمل داخل نہیں ہیں تو شیطان کے پیروکار ہیں. لا تتبعوا خطوات الشیطان. تو یہ تو
کیوں کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پسند کر لیا ہے دنیا کی زندگی کو. اب دین اسلام میں آپ کے لیے داخلہ آپ چاہیں گے نہیں، جب چاہیں گے نہیں تو ہوگا نہیں. ایک بات تو کیوں دیکھیں، دنیا اور آخرت میں فلاح کے لیے آپ کو دین کی ضرورت ہے، دین اسلام کی ضرورت ہے، آپ کو اللہ کی ہدایت بلکہ اللہ کی رضا اور رسول کے طریقے کی ضرورت ہے. تو یہ تو کیوں اور کیسے، آپ کیسے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ تب ہوگا جب آپ چاہیں گے. اگر آپ کا مدعا زندگی دنیا ہے تو آپ کو دین کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی، اور رسول کے طریقے کی آپ یعنی ان کے الفاظ اور ان کی جو اسوہ ہے اس کی آپ کو پھر ضرورت محسوس نہیں ہوگی. پھر آپ منچاہی زندگی گزاریں گے. کیسے جو ہے وہ پھر اس کا جواب یہی ہے کہ آپ نے پہلے خود تیار کرنا ہوگا، اپنے آپ میں تبدیلی لانی ہوگی، اپنے نظریے میں تبدیلی لانی ہوگی. جب تک آپ کی دنیا میں رہنے کی نیت اللہ نہیں بنتی، آخرت آپ کی ترجیح نہیں ہوتی، آپ بھول جائیں سب کچھ، دنیا اور آخرت کی کامیابی کو آپ بھول جائیں. پھر دنیا میں آپ پریشانی آپ کا مقدر رہے گی، اور آخرت میں تو آپ کا جب آپ اٹھیں گے تو آپ کا چہرہ جو ہے وہ کالا ہوگا اور آپ مجرمین کی ٹولی میں ہوں گے. مومن جو ہے، مومنین کی ٹولی الگ ہوگی ایمان والوں کی، اور مجرمین کی ٹولی تو وہی ہے جو دنیا دار ہے، وہ مجرمین کی ٹولی میں شامل ہے. جس کا رخ دنیا کی طرف ہے، جس کا مدعا زندگی کا دنیا ہے، وہ آج بھی اس کا چہرہ کالا سیاہ ہے. اہل بصیرت اس کو دیکھتے ہیں. تو ہم نے اپنے چہرے کالے کیے ہوئے، اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے خلاف زندگی فیصلہ کیا ہے ہم نے غیر شعوری طور پہ. اب اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. تو چہرے اس وقت ہمارے کالے ہیں، دل میں ہماری دل کالے ہیں، سخت ہیں، دلوں پر زنگ ہے، دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں آج امت مسلمہ کی. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دنیا کو اختیار کر لیا ہے، آخرت کو بھول کر ہم زندگی گزار رہے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.